استغفار کا اصل مقصد اور دوا احادیث کی روشنی۔ استغفار صرف ایک لفظ نہیں بلکہ یہ دل کی گہرائیوں سے نکلا ہوا ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو اپنے رب کے قریب لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا اور وہ غلطیاں کرتا رہتا ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا در ہمیشہ کھلا ہے۔ استغفار یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش مانگنا انسان کو گناہوں کے اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ نو 10 ترجمہ، اور اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر غم سے نجات اور ہر تنگی سے کشادگی عطا فرماتا ہے۔ ابو داؤد۔ استغفار انسان کی زندگی میں روحانی دوا کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ رزق، سکون اور برکت کا ذریعہ بھی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے آ کر کہا کہ بارش نہیں ہو رہی۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ دوسرا آیا کہا کہ اولاد نہیں ہو رہی۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا آیا بولا کہ رزق کی تنگی ہے۔ آپ نے پھر فرمایا استغفار کرو۔ یہ استغفار ہی ہے جو انسان کے دلی بوجھ کو ہلکا کرتا ہے۔ انسان جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے بندے نے جان لیا کہ اس کا رب گناہ معاف کرتا ہے، میں نے اسے معاف کیا۔ استغفار بندے کو شرمندگی کے بجائے امید دیتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ جو دل ٹوٹا ہوا ہو، جو سینہ بوجھل ہو، اس کے لیے استغفار ایک دوا ہے، ایک پناہ ہے۔ جب بندہ صبح و شام استغفار کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، زبان پاکیزہ ہو جاتی ہے، آنکھوں میں ہاک آ جاتی ہے اور نفس عاجزی اختیار کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دن میں 70 مرتبہ سے زائد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ بخاری۔ حالانکہ اب صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، پھر بھی استغفار کثرت سے فرماتے۔ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے استغفار کی۔ استغفار انسان کے دل کو شفا دیتا ہے۔ اگر کوئی گناہگار ہے، مایوس ہے، تو اسے استغفار کی لذت چکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سورہ الزمر 53۔ استغفار کرنا صرف زبانی الفاظ دہرانا نہیں بلکہ یہ دل کا جھکاؤ ہے، نفس کی عاجزی ہے اور رب العالمین کے سامنے خود کو پیش کرنا ہے۔ یہ کہنا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ الفاظ دل سے نکلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دروازے کھل جاتے ہیں۔ استغفار سے انسان کو روحانی سکون ملتا ہے، دل کے زخم بھرنے لگتے ہیں، مایوسی امید میں بدل جاتی ہے اور اندھیرے روشنی میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، گناہ کی بخشش کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ندامت ہو، پھر توبہ اور پھر استغفار۔ استغفار انسان کو نفس کی غلامی سے آزاد کرتا ہے، یہ گناہ کی زنجیروں کو توڑ دیتا ہے۔ جیسے ہی انسان توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو ایسے معاف کرتا ہے جیسے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ استغفار کرنے والا انسان کبھی بھی خسارے میں نہیں رہتا، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کی زندگی میں آسانیاں آتی ہیں، اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی نسلوں کو بھی برکت ملتی ہے۔ اگر دل مردہ ہو چکا ہے تو استغفار اسے زندہ کرتا ہے، اگر دل سخت ہو چکا ہے تو استغفار اسے نرم کرتا ہے۔